إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ساری تعریف سارے جہان کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی مختلف دو جگہوں سے دو آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔
اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ گزشتہ ہفتہ کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے آئی تھی، اور بطور خاص ملک میں پیدا شدہ خلجان سے متعلق بالتفصیل باتیں بھی آپ کے سامنے آئی تھی۔ جسے یکساں سول کوڈ یا UCC کے نام سے مشہور کیا گیا، جس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی۔ قانون شریعت، شرعی قوانین ایک مسلمان مرتے دم تک اس کا پابند رہتا ہے اور رہنا چاہیے۔ اللہ نے جس وقت اس روئے زمین پر اور ہندوستان کی دھرتی پر جنت سے سب سے پہلے انسان کو اتارا، اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون دیا اور ایک خاص پیغام دیا۔ وہ سلسلہ جاری و ساری رہا یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین برکت تشریف لے آئے۔ وہ شرعی قوانین جو تمام نبیوں کی شریعتوں میں متحد رہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، ان تینوں عقیدے میں کسی قسم کی ترمیم نہیں ہوئی۔ البتہ زندگی گزارنے کے جو اصول و ضوابط تھے، اللہ رحم الراحمین نے لوگوں کے حالات اور ان کی کیفیات کے مد نظر جس اللہ نے قانون بنا کے دیا تھا، اسی اللہ نے اس میں ترمیم بھی کی تھی۔ البتہ آخری نبی کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور آخری دین کی حیثیت سے دین اسلام کو بھیجا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا اور اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر رکھی کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر بھری کتاب قرآن مقدس کو ہم نے ہی اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری آسمانی کتابیں آئی، وہ خرد برد سے دوچار ہو گئی، اس میں قطر بیت کیا گیا، کاٹ چھانٹ کیا گیا، گھٹایا اور بڑھایا گیا، لیکن قرآن جس طرح نازل ہوا تھا، جس ترتیب سے اسے جمع کیا گیا، اور جس طرح جبریل امین نے رسول امین کو پڑھایا اور رسول امین نے امانت دار صحابہ کرام کو سکھایا،
وہ قرآن ہو بہو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ اس میں ترمیم کرنے کا، گھٹانے بڑھانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کی عبادت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے سر رکھی۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے، جب کفار و مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو تو ہم مانیں گے نہیں، اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لائیں گے یا اس میں کسی قسم کی تبدیلی کر دیں گے تب تو ماننے کے بارے میں سوچیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوک انداز میں اعلان کروا دیا، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ لوگوں اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ میری کتاب ہے، میں اس میں خرد برد کر سکتا ہوں، اس کے مسئلے مسائل کو تبدیل کر سکتا ہوں، رد بدل کر سکتا ہوں، تو کان کھول کر سن لو، میرے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اپنی جانب سے اس کتاب الہی میں کسی قسم کی تبدیلی میں کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی جانب سے پیغام میرے پاس آتا ہے۔ تو اس زمانے میں اعلان ہو گیا تبدیلی تو نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد حکم ملا، نہ قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی ہے اور نہ شریعت اسلامیہ کے قوانین میں کسی قسم کی تبدیلی۔ ہو سکتا ہے ہم سے کوتاہی ہو، عمل کرنے میں ہماری دشواری ہو، ہم مجبوری کی بنیاد پہ عمل نہ کر سکتے ہو، یہ ایک الگ سی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان سوچتا ہے قانون ہی بدل دے، تو یاد رکھیے گا قانون بدلنے والا اور قانون کی جگہ پر اپنا قانون لے آنے والا در حقیقت وہ انسان نہیں ہوتا، وہ شیطان اور طاغوت ہوتا ہے قرآن مقدس کے فرمان کے مطابق۔ ایک انسان مومن ہوتا ہے قانون الہی کو مانتا ہے، ایک انسان کافر ہوتا ہے قانون الہی کو نہیں مانتا ہے، ایک انسان طاغوت ہوتا ہے جو اپنا قانون منوانا چاہتا ہے۔ تو کافر کے مقابلے میں طاغوت اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے اور غضب و لعنت کے لائق ہے۔ چنانچہ قرآن اعلان کیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مکمل دین اسلام کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ مکمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں پانی کے ایک قطرہ کے داخل ہونے کی گنجائش نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں گلاس لبا لب بھرا ہوا ہے، اگر ایک قطرہ بھی اس میں ٹپکائے گا تو چھلک جائے گا، اتنا بھرا ہوا اسلام، تو اس میں کسی مسئلے کو گھسایا بھی نہیں آ سکتا۔ اور اگر کوئی انسان اس میں کسی مسئلے کو نکال دے، اس کا مطلب یہ ہوا یہ زائد چیز تھی جس کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے اسے نکال دیا۔ تو کہا نہ اس میں گنجائش سے بڑھانے کی اور نہ گنجائش سے گھٹانے کی، وہ تکمیل دی۔ تو جو قانون حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اس کی آخری ایڈیشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، جس میں جو حشو و زوائد سے پورے طور سے پاک ہے، جس میں قطر بے در کاٹنے چھاٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ خوش قسمتی ہماری ہے ہم اس قانون کے ماننے والے ہیں، اور بدقسمتی ہماری ہے کہ اس قانون کے مطابق عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ جب انسان قانون الہی کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اللہ قانون چھین بھی لیتا ہے اور ایسی جگہ پر اپنے ظالم و جابر حکمران کو مسلط بھی کر دیتا ہے۔ عورتوں نے بے پردگی کا اظہار کیا، آبا گاوا بگڑا ہوا ہے۔ کچھ دیندار گھرانے سے حجاب اور برقع کی باری آئی، ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اگر سب لوگ حجاب کر دے تو حجاب سے متعلق اس قسم کی باتیں نہیں آتی۔ شرعی مسائل ہو، آہلی قوانین ہو، سماجی معاملات ہو،
ہر جگہ ہمارے قرآن مقدس نے اور حدیث رسول نے یعنی اسلام نے رہنمائی کی ہے. اگر ہم نے وہاں منمانی کیا ہے تو اس منمانی کرنے کے نتیجے میں ہم تو پیچھے رہ گئے اور دوسروں کو اس کے خلاف زبان کھولنے کا موقع مل گیا. بات گزشتہ ہفتہ جو کی طلاق ثلاثہ 3 طلاق دینا اسلامی مزاج کے مطابق نہیں ہے. اگر کوئی انسان ایک ساتھ 3 طلاق دیتا ہے وہ بدعتی ہے، بدعتی عمل کرتا ہے. ہم نے طلاق دینا شروع کیا. کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ مسلم خواتین پہ ظلم ہوتا ہے. جب چاہا اس سے رشتے ناطے جوڑے گئے، اس سے تعلقات استوار کیے گئے، زندگی کے حسین لمحات ان کے ساتھ گزار لیے گئے. جب اس کے بدن میں کمزوری آ گئی، پرکشش جسم کے اندر ناکشش ہونے کی کیفیت پیدا ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے، جب چاہا طلاق دے دیا، جیسے چاہا طلاق دے دیا. عورتیں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. تو کچھ لوگ بظاہر ان کے ہمدرد بن کے اٹھے اور اعلان کر دیا کہ جو 3 طلاق دے گا 3 طلاق نافذ ہی نہیں ہوگی. پھر بیچ میں مسئلہ کھڑا ہوگا دین کے ٹھیکیداروں کا. کہتے ہیں ایک بالشت ہارنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن گز بھر ہارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مسئلہ حل کرو، مسئلہ حل ہوتا ہے تو شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے. وہ فقہ آپ کے پاس موجود ہے، علماء کے خیالات آپ کے پاس موجود ہے، اللہ اس کے رسول کا فرمان آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ نے مسلکی اعتبار سے اسے مان لیا ہے. اب اس میں کمی پیدا نہیں کر سکتے. شرعی اصول کے مطابق جو قرآن کا اصول طلاق ہے، 3 طلاق اگر کوئی دیتا ہے وہ نافذ نہیں ہوتی، ایک نافذ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے مسائل آئے. آپ نے 3 طلاق والے پر غصے کا اظہار کیا ہے، بیٹھے بیٹھے غصے سے لال پیلا ہو گئے. کتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کتاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں. جبکہ آپ کا طریقہ تھا فرمایا غصہ ہو تو بیٹھ جاؤ، لیکن اتنا غصہ ہوئے اب بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو گئے. کیوں کہ کتاب اللہ کے قانون کی دھجی اڑائی اس صحابی رسول نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ایسا آیا لال پیلے ہو گئے. کما ترا بوجہ رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ رحم فرمائے. اتنا خطرناک عمل تھا، ایک ساتھ 3 طلاق دے گئے، لیکن دھڑلے سے لوگ طلاق لیتے ہیں. تاڑی پیے ہوا ہے، نشہ کیے ہوا ہے، کہیں سے جھگڑ کے آیا ہوا ہے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، سارا بخار انسان اپنی بیوی پہ اتارتا ہے اور گھر سے باہر کر دیتا ہے. تو کچھ ہمدرد پیدا ہو گئے، قانون بنا دیا 3 طلاق دینے سے 3 طلاق نافذ ہی نہیں ہوگی، ایک بھی نافذ نہیں ہوگی. ایسا شوہر مجرم گردانا جائے گا، اسے بیل بھی نہیں ملے گا، سیدھا جیل کے سلاخے میں ڈال دیا جائے گا. قانون بن گیا، ہم نے اس کی خلاف ورزی کی، مسلط کر دی. اس طرح سے بہت ساری چیزیں. بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ جو قانون حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور اسی انداز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں امت کی رہنمائی بھی فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قانون کی وہ شکل عطا کی جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. کسی مرد عورت کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کی جانب سے کوئی فیصلہ سنایا جائے تو وہ سوچے ٹھیک ہے سمجھ میں آتا تو کریں گے، سمجھ میں آتا تو نہیں کریں گے. ایسے اختیار ہی نہیں ہے. آج وہ قانون ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، لیکن ہم اسے عمل میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. نتیجے کے طور پر اللہ کی جانب سے کبھی کبھی ایسے بندے کو مسلط کیا جاتا جو ہماری ٹھکائی کٹائی بھی پٹائی بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے جینے کے مسئلے کو دوبھر بھی کر دیتا ہے. اس کا جو بھی سیاسی مقصد رہا ہو. اب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں؟ آئے سلسلے میں چند باتیں یاد رکھیں. ہندوستان ایک مہان ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی آبادی یا بستی ہے، کثرت میں وحدت کا نمونہ نظر آتا ہے. مختلف قسم کے مذاہب کے افراد یہاں آرام و سکون کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن یہ آرام و سکون کے ساتھ رہنا کچھ لوگوں کو ایک نظر نہیں بھاتا. خلفشار کرا دینا،
فتنہ و فساد کرا دینا، ہنگامہ برپا کرا دینا، یہ ان کی فطرت ثانیہ ہے۔ نتیجے کے طور پر کہیں کہیں شگوفہ چھوڑا جاتا اور سوزہ چھوڑا جاتا، لوگ آپس میں لڑتے پھرتے ہیں اور یہاں کا سکون غارت ہو جاتا۔ سمویدھان بنا، قانون بنا، دستور اساسی ہمارے سامنے آئے آزادی کے بعد۔ دستور ساز کمیٹی نے دستور بنایا اور پیش کر دیا، پاس ہو گیا۔ اس کی دو حیثیت یاد رکھیے گا، فوجداری قانون اور سماجی قانون۔ آپ سمجھے کرمنل لا اور سول لا۔ کرمنل لا کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں سارے لوگ یکساں ہیں، کوئی منمانی انداز سے کر نہیں سکتا۔ جو گورنمنٹ نے پاس کر دیا اسی کے مطابق سب کا عمل ہوتا ہے۔ چوری کیا سزا ملے گی، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو۔ قتل کیا سزا مل سکتی ہے، ملے گی، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو۔ بلاತ್ಕಾರ کیا سزا ملے گی، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، بغیر ذالک۔ یہ سب قانون جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ جو سول لا ہے، سماجی قانون ہے، آئلی قانون ہے، اپنے مسائل ہیں، جس میں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنے اپنے مسئلے کو اپنے اپنی شریعت کے مطابق حل کیجئے اور آرام سے زندگی گزاریے۔ اب اس میں دخل اندازی کی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی۔ ہندوستان کے اس سرزمین پر اسلامی و حدود و تعزیرات نافذ نہیں ہے، اور نافذ نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے بیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں ان حدود و تعزیرات کا نفاذ نہیں ہوتا ہے۔ ایک مدت بھی تعداد میں سعودیہ عربیہ میں اس کا نفاذ ہوتا ہے تو جرائم وہاں کم پائے جاتے ہیں۔ چوری کیا جرم ثابت ہوگا، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ زناکاری کیا جرم ثابت ہوگا، سنسار کر دیا جائے گا۔ قتل کیا جرم ثابت ہو گیا، قتل کر دیا جائے گا۔ وہاں قانون نافذ ہے، یہ چیزیں وہاں اس کی واردات کم ہو رہی ہیں۔ آخر سارے مسلم ممالک میں کیوں نہیں ہوتے؟ جب نہیں ہوتے ہیں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں بھی صورتحال کر دی گئی۔ یا مسلمانوں کے لیے معاملہ یہ تھا کہ اگر چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ آج غیر مسلم تانا دیتے ہیں کہ اسلامی قوانین کی خلاف ورزی اگر کی گئی تو پہلے کیوں نہیں بولا آپ نے؟ جب قانون بن رہا تھا وہاں آپ نے کیوں نہیں سلسلے میں شور شرابہ کیا؟ آج مسائل گڑے ہوتے ہیں تو پھر چلا چلی کرتے ہیں۔ ارے بھائیوں یاد رکھیے گا، قانون بدلتا نہیں ہے، یہ الگ سی بات ہے کسی مجبوری سے اس پر ہم عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ ہمارے مسلم ممالک میں عمل نہیں ہوتا ہے تو ہندوستان کی سرزمین پر عمل پیرا ہم کیسے ہو سکیں گے؟ جبکہ مطالبہ اس کا بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن شروع ہمارے آباء و اجداد نے یا ہمارے بزرگوں نے اور ملت کے رہنماؤں نے اس پر خصوصی توجہ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ ان کے سامنے دیگر مسلم ممالک کے نمائندے موجود تھے اور ان کی حرکات و سکنات موجود تھے، کس بنیاد پہ عمل پیرا ہوں گے؟ بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جس مسئلے میں نوعیت یہ ہے کہ ہمیں گنجائش دی گئی کہ اپنے اپنے قانون کے مطابق عمل پیرا ہو جائے آسانی کے ساتھ، اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا کی جاتی ہے تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، احتجاج درج کراتے ہیں، سڑکوں پر اتر کے ہم الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتے، لیکن شرعی قوانین کو ہم اسی انداز سے عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دستور ہند کے مطابق جو احتجاج کرنے کی سہولیات ہمیں حاصل ہے، اور کمیشن لا کی جانب سے ہمیں لا کمیشن کی جانب سے جو ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اپنی شکایت درج کیجئے، اس کے مطابق شکایت درج کرتے ہیں اور ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کوششیں بھی جاری ہیں اور اس کی آخری تاریخ بھی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہم نے اپنے قانون پر خوش دلی سے عمل نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف ورزی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں ہم پر مسلط کر دیا ظالم و جابر حکمراں۔ یہ لا پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ الگ سی بات ہے۔ یکساں سول لا کا نفاذ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ الگ سی بات ہے۔ اس کے کس کے نقصانات کس کے فائدے ہوں گے ایک الگ سی بات ہے، لیکن مزاج بنا کے رکھیے گا
کہ اگر پاس بھی ہو گیا، آپ مجبور ہونے کے نتیجے میں ماننے کے لیے تیار بھی ہو گئے، لیکن دل سے نفرت یہ رکھنا ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ قانون خلاف ورزی ہے، شریعت اسلامی خلاف ہے، ہم اسے مانیں گے نہیں۔ اب مجبور کیا گیا تو مجبوری کی شکل میں بہت ساری چیزیں جائز نہیں ہوتی، گنجائش کی شکل نکلتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے خلاف کرنا آپ کا کام ہے۔ لیکن یہ خلاف کب کریں گے ہم؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ قانون سازی کا حق اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ حق اللہ نے نبی اور رسول کو بھی نہیں دیا ہے۔ جس نبی اور رسول پر ایمان کے ہم دعوے دار ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کرنے پر ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اس نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے کہ قانون شریعت میں کسی قسم کی تبدیلی کر دے۔ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، کوئی اسے حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ ایک واقعہ سن لیجئے، اس کی نوعیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں۔ برادران وطن کے جو بھگوان ہیں ان کی بھی کئی بیویاں ہیں۔ آدمی اس پر اعتراض نہیں کرتا ہے، لیکن اسلامی شریعت کے مطابق گنجائش اگر ایک سے زیادہ شادی کرنے، 4 شادی کرنے کی گنجائش ہے، اس پر آدمی اعتراض کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ اپنے گھر کی خبر لے، آدمی کا سر جھک جائے گا۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں، ایک معمول تھا آپ کا، حضرت زینب بنت جہش کے پاس آپ جاتے تھے اور وہاں شہد وغیرہ پی کے واپس آتے تھے۔ ایک سے زیادہ بیویاں جب ہوتی ہے وہ سوکن آپس میں کہلاتی ہے۔ سوکناہٹ بڑا خطرناک ہے۔ آپ کی 2 بیویوں نے پلان بنایا کہ روز روز وہاں چلے آتے ہیں، ان کو روکنا ہوگا۔ روکنے کی صورت کیا ہوگی؟ جب وہاں سے واپس آئیں گے تو کہنا بھئی کیا پی لیتے، آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک پھول ہے جس کے اندر سنان اور بسان یعنی بدبو پائی جاتی ہے، کیا مغافیر کی بدبو لیا وہاں سے آتے ہیں؟ 2 بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ ایک کے پاس آئے آپ نے، انہوں نے کہا کہ آپ تو ایسا لگتا ہے کچھ الٹی سیدھی چیز پی کے آئے ہیں، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ مقصد یہ تھا بدبودار چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہے، اگر یہ کہہ دیں گے تو نفرت کی بنیاد پر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ پھر وہاں سے آپ دوسری بیوی کے پاس گئے، انہوں نے وہی کہا، کیا مغافیر کی بو آپ کے منہ سے آ رہی ہے، کیا الٹی سیدھی چیزیں پی لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے تو شہد پیا، مغافیر تو نہیں پی ہے، کوئی بدبو کی بات نہیں ہے، لیکن اگر تم دونوں کا ایسا ہی لگتا ہے، تم دونوں کا ایسا لگتا ہے، چلو اس کو ہم آرام کر لیتے ہیں، ہم نے بیگاہ سے پیئیں گے ہی نہیں۔ ایک معمولی سی بات لگتی ہے، شہد یہ پینا لازم و ضروری نہیں ہے، تو پیتا تو الحمدللہ، نہیں پیتا تو الحمدللہ۔ زبردستی پلایا جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے، اور زبردستی نہیں پیے گا ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ ملا پینے کی خواہش ہے پی لیجئے، نقصان نہیں ہوتا تو اس کا استعمال کر لیجئے، اور اگر پینے خواہش ہے تو مت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پی لیا تھا۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ ایک نہیں، 2 نہیں، دونوں یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو آپ نے کہا ہم آئندہ اس کو پیئیں گے نہیں۔ یہاں پر ایک عقیدہ صاف رکھیے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو بیوی کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ بہرحال دوسرا مسئلہ، آپ نے اسے حرام کر لیا، نہیں پیئیں گے، بات اسی پر ختم ہو سکتی تھی، لیکن قرآن کی باضابطہ سورہ کا نزول اللہ نے فرمایا، سورہ تحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ نے حرام کیوں کیا؟ کیا بیویوں کی خواہش کے مطابق چلنا چاہتے ہیں؟ کتنی خطرناک بات ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی انسان نبی سے اس قسم کی بات کرے گا کافر ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے
کہ جس چیز کو ہم نے حلال کیا تھا آپ نے حرام کیوں کیا؟ مطلب کیا ہوا؟ نبی بھی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتے، تو جب نبی کو اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے تو دنیا میں کس کی طاقت ہے کہ حلال کو حرام کر دے؟ اس لیے اگر کوئی انسان اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، عملی جامہ اس کا نہیں پہناتا، یہ تو گناہ گار ہے ہی، اس کی جگہ پر وہ قانون میں تبدیلی کرتا ہے اور قانون کی تبدیلی کو روا سمجھتا ہے، وہ انسان انسانی شکل میں شیطان ہوتا ہے، وہ طاغوت بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا؟ آپ کو بھی اختیار نہیں ہے۔ کیا اختیار ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے مسلمانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے اسی کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کسی سردار اور سربراہ کی بات مت مانو، یہ تو قرآن کا اعلان ہے۔ اب اگر کوئی انسان مانتا تو اس کی صورت کیا ہے؟ کہ آپ نے یہ کرنے کو کہا اور آپ نہیں کریں گے۔ ایک قرآن مقدس کی ایک دعا سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا، فیصلہ کے تسلیم کرنے میں آدمی چی بجبی ہوا، ماننے میں اس کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑ گئی، مان تو لیا لیکن ناگواری کا اظہار کیا۔ جانتے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، اللہ نے اللہ کے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ مومن ہی نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ مان لے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ اپنے دل میں اس فیصلے کے مطابق کسی قسم کی کجی محسوس کرے، اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وَيَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک پورے طور سے سر تسلیم آپ کے فیصلے کے سامنے نہ کر دے، سر نہ جھکا دے فیصلہ کے سامنے، وہ مومن نہیں ہے۔ تین باتیں آئی، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تین باتیں آئیں، کون مومن نہیں ہے؟ ہم کہہ دیں گے تو اختلاف ہو جائے گا، لیکن ہم ترجمہ قرآن کا سناتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی قرآن کے ترجمے موجود ہیں، اب کسی بھی ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیجیے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ کون لوگ مومن نہیں ہیں اور کب تک مومن نہیں ہے؟ پہلی بات، جب لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو مومن جھگڑے پر برقرار نہیں رہتا، اختلاف کو مخالفت کی صورت نہیں دیتا، بلکہ مومن کی شان اور پہچان یہ ہوتی ہے اس اختلافی مسئلے کو حل کیا جائے، اور حل کرنے کے لیے ادھر ادھر جانے کے بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا جائے۔ کیا فرمایا؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپس کے مسئلے میں، آپس کے اختلاف میں جب تک کہ آپ کو حکم اور حاکم نہ مانے وہ مومن نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اختلاف ہوگا نبی کے پاس آؤ، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر کر دیا تو اگر ہمارے من کے خلاف فیصلہ ہوا تو نہیں مانیں گے، اور اگر مجبوری مان بھی لیتے ہیں تو تکلیف بھی ہو رہی ہے،
چہرے پہ اس کے آثار بھی دکھ رہے ہیں، غمی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، منہ بنا ہوا ہے، دھواں اور ہوائیاں اڑنا شروع ہو گئی، قرآن کہتا ہے تبیر مومن نہیں۔ آپ کے پاس آئے تو ہے، اس مناسبت سے مومن لگتے ہیں، لیکن اگر آپ کا فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ کے ماننے میں چیز جب بھی ہوتا ہے تب بھی مومن نہیں، بلکہ مومن ہونے کی شان و پہچان یہ ہے جو فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پہنچایا جائے، چاہے ان کے خلاف ہو چاہے ان کے موافق ہو، پورے طور سے سر جھکانے کے لیے تیار ہو، آمنا وصدقنا، ہم نے مان لیا، تب مومن ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے کتنے مسائل ہمارے سامنے آپس کے ہیں جنہیں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرتے ہیں، حل نہیں کرتے ہیں، کیا مومن ہیں؟ ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ صحابہ کے سارے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائے جاتے تھے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس خلیفہ وقت کے بعد پہنچاتے تھے، خلیفہ وقت بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی فیصلہ کرتے تھے، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج بھی ہر مسجد کو دارالقضاء ہونا چاہیے تھا، مسئلے کا حل مسجدوں میں ہونا چاہیے تھا، لیکن مسجدوں میں مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسجد کے امام کو تو غلام سمجھتے ہیں، فیصلہ کہاں سے کریں گے؟ فیصلہ کرنے کا اس کے بعد اختیار ہے، وہ کتاب اللہ سناتا ہے، سنت رسول اللہ سناتا ہے، تو فیصلہ کہاں کرائیں گے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ان سے کرایا جاتا، ان کے جانشین سے کرایا جاتا، ان کے جانشین سے کرایا جاتا۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں، مسائل آپ کے سامنے بگڑیں گے علماء کے پاس پہنچیے، لیکن آج تو مزاج بنا دیا علماء سے دوری کا، ہم رجال بنانو رجال، وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی، فرق کیا ہے؟ انہوں نے بھی کتاب پڑھا، ہم نے بھی کتاب پڑھا، وہ بھی کتاب پڑھ کے ہوئے، ہم بھی شاید گوگل سے رابطہ قائم کیا، ہم نے بھی کچھ پڑھ لیا ہے، لیکن معاملہ جب بگڑتا ہے، کوٹ کچہری کے دروازے کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے جوتا کے تسمے گھس جاتے ہیں اور پیسے برباد ہو جاتے ہیں، اخیر بات آتی ہے چلو مولوی صاحب کے پاس ہی پہنچتے ہیں، سماجی اعتبار سے قرآن حدیث کی روشنی میں مسئلہ حل کروا لیتے، پہلے حل کرا لو، جمیلہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم نے کتاب اللہ کو سنا چھوڑا، سنت رسول اللہ کو چھوڑا، اس میں کہا گیا کہ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اللہ اس کے رسول کی جانب سے جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیا گیا، مرد ہو یا عورت، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ فرمان الہی کو اور فرمان رسول ربانی کو وہی چھوڑ دیں کہ من کرے گا تو عمل کریں گے، من کرے گا من نہیں کریں گے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو قطعاً وہ انسان اپنے آپ کو گمراہی کے دلدل میں داخل کر دیتا ہے، جبکہ قرآن نے کیا کہا؟ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے قانون بھیجا گیا تھا، پڑھیے سورہ بقرہ میں، جنت سے نکالے گئے، رونا دھونا ہوا، اللہ نے معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے تم نے منع کردہ چیز کو کھا لیا ہے، چونکہ بہت روئے دھوئے معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن دنیا میں تو تم کو جانا ہی پڑے گا، اب دنیا کا قانون سن لو۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تم میں سے جس کے پاس میری جانب سے پیغام پہنچے گا، تو جو انسان میرے پیغام کے مطابق عمل کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ آنے والے مشکلات کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور جو پریشانی گزشتہ ہو چکی ہوتی ہے انسان اس پر افسوس کرتا ہے، افسردگی کا اظہار کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا، افسردگی تو ہوگی، حزن و ملال تو ہوگا، کہ حزن و ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی قوم اور آپ کی امت، آپ کی نسل کے افراد اس کے مناسبت سے عمل کریں گے، پھر ان کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی سنا دیجئے، عمل پیرا ہو کے آئیں گے، انہیں ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ جنت نہیں ملے گی، نہیں، خطرہ بھی ختم ہے، ملنا ہی ملنا ہے، وہ قانون وہیں سے آیا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیث رسول کی روشنی میں آدم علیہ السلام کا ورود اور حبوط اور نزول جو ہوا تھا وہ اسی سرزمین پر ہندوستان میں ہوا تھا، جسے باضابطہ سری لنکا کے سرندیپ کے علاقے میں نزول کی کیفیات کا تذکرہ انشاءاللہ کبھی اس کی وضاحت آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ آدم علیہ السلام کے نزول کی جگہ ہے، اور سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس مناسبت سے اولاد آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی میں یہ پیغام دیا، اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى
فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جس کے پاس اللہ کی جانب سے گائیڈ لائنس آ جائے، پیغام آ جائے، تعلیمات آ جائے، رہنمائی آ جائے، جو انسان اس کے مطابق عمل کرے گا اسے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ جس کے پاس اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچتا ہے اور وہ انسان اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ غمگینی کی زندگی مستقل گزارتا رہے اور خوف اور ہراس کے ماحول میں زندگی برتتا رہے. فیصلہ کر لیجیے آپ. اس لیے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے حالات کو خود سدھاریں گے. یہ گورنمنٹ کی جانب سے جو ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں وہ صرف ان کا کوئی خاص ایشو ہوتا ہے، خاص مسئلہ ہوتا ہے. 2013-14 میں بھی کیا گیا، 2018 میں بھی ہوا، 2023 میں بھی ہو رہا ہے. الیکشن جیتنا ہے، مسلمانوں کو الجھا دیا. جذباتی لوگ بڑے جذباتی انداز کی بات کرتے ہیں. ابھی ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا. پاکستان سے ایک لڑکی آئی شیما، اس کو بنا دیے کیما. شوہر کو چھوڑ کے آتی ہیں اور یہاں لب کرتی ہے، دوستی کرتی ہے اور آ جاتی ہے بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزا کے، سب کچھ کسی طریقہ سے. پاکستان سے دبئی اور دبئی سے نیپال اور نیپال سے ہندوستان. پرسان حال کوئی نہیں ہے. بہت ساری باتیں اس سلسلے میں آپ کو دے دیا کھلونا. اب کھلونے کے طور پہ الجھے ہوئے سب تحسسی میں کر رہا ہے. تو پاکستانی پیچھے کیوں رہیں گے؟ کہا تم ہمارے شیما کو لے گئے، ہم تمہارے مینا کو بھی لے کے بیٹھے ہوئے. 4-5 لڑکا دکھا دیا، اس کے بڑے بڑے لڑکے، ان کے چھوٹے چھوٹے لڑکے، ان کے بڑے بڑے لڑکے. کہا تمہارا بدلہ لے لیا. اب الجھ کے رہیے آپ دونوں، اور یہ مطلب نکال کے اپنا الو سیدھا کر لیں گے اور آپ اسی میں رہ جائیے گا. اس لیے بیدار مغز رہیے، ہوشیار رہیے. قانون الہی کے خلاف ورزی کرنے سے گریز کیجیے، بلکہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. قانون اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہمیں ماننا چاہیے. اگر اس قانون کے سلسلے میں کسی قسم کو مزاحمت اور رکاوٹ آتی ہے اور قانون سازی ہوتی ہے، اسی دستور کے مطابق ہمیں مظاہرہ کرنے کا اور ان کے اختلاف کرنے کا ہمیں حق ہے. اور اس سلسلے میں ہماری سفارشات ہم سے مانگے گئے ہیں، ہمارے خیالات کا اظہار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. جہاں تک ممکن تک ہو سکے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جمعیت علماء کی جانب سے، مسلم پریس اللہ بورڈ کی جانب سے QR کوڈ وغیرہ بھی آیا، اس کو دیکھ کر اسے فارم پور کیجیے. آج اس کی آخری تاریخ ہے، 14 تاریخ تک باضابطہ اس سلسلے میں مطالبہ ہے لا کمیشن کی جانب سے اپنے درج کروائیے. کچھ دن پہلے کل پرسوں خبر ملی ہے 25 کروڑ مسلمانوں میں سے ابھی 1 کروڑ لوگ بھی اس کے خلاف بیان نہیں دیا ہے، شکایت درج نہیں کروائے. یہ بے حسی کی انتہا نہیں ہے. اس لیے ہم نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں اور جو لوگ انٹرنیٹ کی دنیا میں رہتے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی جانب سے، دوست احباب کی طرف سے، گھر کے لوگوں کی طرف سے اس شکایت کو درج کیجئے کہ ہم اس قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا یہ جو مسلم پرسن اللہ کے خلاف یا کسی بھی پرسن اللہ کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے یکساں سیویل کوڈ کے نام پر، ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے، سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما. الہی جو میں بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو مقروض و گرفتار ہیں ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہیں ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.